सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जैन के। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से और गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर हाजिर हैं। आज बुधवार है, दिसंबर की 18 तारीख 1446 हिजरी के जुमेदुस्सानी की आज 15 तारीख है। यक बस्ता हवाओं, ठिठुरती ठंड और धुंध भरी सुबह, ये इस मौसम का हाल है। और इस मौसम में कपड़ों के कई लेयर पहनकर आपकी खिदमत में सुबह सुबह हम हाजिर हो जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खुश खुरम होंगे। आपकी अच्छी सेहत के लिए परवरदिगार से हमेशा दुआ मांगते हैं। और इस ठंड भरे मौसम में अपने अजीज़ों का, अकारिब का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। ख़ासकर बच्चों के हवाले से, बुज़ुर्गों के ताल्लुक से हम आपसे अक्सर ही गुजारिश करते हैं कि इनका ख्याल रखें, क्योंकि ये बड़ी हद तक हम पर डिपेंडेंट है। आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम विंटर के हवाले से बात कर ही रहे हैं। तो मौसम सरमा के दौरान कई एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मौसम सरमा शुरू हो गया तो लोग घरों में बैठेंगे, दरवाजे खिड़कियां बंद करके और कुछ करेंगे नहीं। शायद एक ज़माने में वो कैफियत रही है कश्मीर में, लेकिन आजकल के दौर में ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि सर्दियां शुरू हो गई तो कुछ नहीं किया जाए, बल्कि सर्दियों के मौसम में भी ज़िंदगी के मामूलात को चलाया जाता है, उसी जज्बे के साथ चलाया जाता है और उसी कमिटमेंट के साथ चलाया जाता है जिस कमिटमेंट और जज्बे के साथ साल के बाकी महीनों में काम होता है। इस बातचीत में मैं वसाफ को जोड़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वसाफ, आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का। तो आपने भी ज़रूर सुना होगा अपने वालिदैन से, अपने बड़े बुजुर्गों से कि एक कश्मीर हमारा वो भी था जब लोगों के पास विंटर्स में करने के लिए बहुत कम चीज़ें होती थी और इंटरटेनमेंट के भी ज़राया और वसाइल ज़रा मुख्तलिफ किस्म के होते थे। ऐसे में बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती थी और लोग घरों में ही ऑक्सीजन हूँ से इस्तेमाल करें। दलील गैर दलील बोजनावान वागी वोनुक या पज वोनुक रिवाज कशीर मज। मगर आजकल किस दुनिया में सोरी मुमकिन कि आजकल किस दुनिया में लुक सर्दी हंदिस मौसमस मज मनफी दर्ज हरारतस मज काम काज करान। तथ बोड़ वजह यकिस दौरस मज फैसिलिटीज तह दस्तियाब। दोयम चीज ये वनकन लाइफ यह फास्ट बनेमस, अत मज सठा जरूरी प्रथ कह नफर वथ सुबह अगर मौसम खराब तह मगर पन काम कार थाय जारी। बिल्कुल अजहर भाई, मुझे लगता है आपने सही, बिल्कुल आपने जो ऑब्जर्वेशन है आपकी ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 30 ईयर्स, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन। बट एक चीज़ बड़ा अच्छा था कि अगर हम देखें गो बैक टू जस्ट 10-15 ईयर्स बैक कि तम सो शीन उस वारिया ज़्यादा पेवान, तो शीन गो वारिया कम, वारिया हदस तम रात ही इवन दो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। एंड ऐसे दफा कि जब हम छोटे थे तो बर्फ़ इतनी पड़ती थी कि ऐसे इसको स्लाइड्स बनावा एंड उस पर खेला करते थे। खैर मुझे लगता है कि इसमें बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ जो हम बातें करते हैं अक्सर, उसके हवाले से भी बहुत सारी चेंजेस हैं। क्योंकि जो हम देखते हैं यूता वनकस तूर तो योर वनकस कर ये डिस्कस कि तूर ज़्यादा मे बासान तम सात तूर कम यु शीन पे माइनस यूता गसान की, पर अपना इसमें भी अपना मजा है। विंटर सही है। अच्छा, अख चीज कशीर हवाले जन बड़ फख्र सान वनान प्रथ मौसमस मज सठी खूबसूरत जाय ग्रेट गसान तो लोग योर यून पसंद करान। बिल्कुल मौसमी सरमा के दौरान खासकर पिछले चंद बरसों के दौरान हम देख रहे हैं कि बड़े शद्दुमद से कई ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, कि मौसमी सरमा के दौरान भी यहाँ पर सयाहों को माइल किया जाए। और ख़ासकर इसमें एक बड़ा अहम रोल है, मुझे लगता है उसने बड़ा कमाल कर दिखाया, वो है विंटर स्पोर्ट्स की। जब हम बात करते हैं, गुलमर्ग की वादियों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है मौसम सरमा के दौरान। परवरदिगार ही सजाता है क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बर्फबारी वहाँ होती है। उसके बाद गुलमर्ग के स्लोप्स पूरी दुनिया में मशहूर मारूफ है स्कीइंग के लिए, और विंटर स्पोर्ट्स का एहतमाम होता है गुलमर्ग में हर साल। और इन विंटर स्पोर्ट्स में, इन सरमाही खेलों में दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी आते हैं, स्कीयर्स आते हैं, और इससे हमारे टूरिज़्म को बड़ी हद तक बढ़ावा मिला है। और अब कश्मीर एक ऑल सीजन डेस्टिनेशन बन चुका है और इसमें बड़ा रोल, बहुत ही अहम रोल हुकूमत के साथ साथ यहाँ के लोगों का भी है। और लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जिस मेहमान नवाजी के लिए, जिस खलूस के लिए हम जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, वो हम बरकरार रखें, कायम रखें। बिल्कुल अजहर भाई, देखिए विंटर स्पोर्ट्स की आपने बात की,
ونٹر اسپورٹس ایک اہم جز ہے ہماری ٹورزم کا، کہ آج کے ون آف دا ایک مین جو ہمارا ٹورزم پہ انڈسٹری بہت ڈپینڈس ہے ہمارا ریونیو، کیونکہ اس سے بہت سارے کاروبار کے جڑے ہوئے ہیں. اور ریسنٹلی آئی واز شوٹنگ اے ڈاکیومنٹری اینڈ میں اس میں انٹریکٹ کر رہا تھا ود سم ٹورسٹ، فارن ٹورسٹ جو یہاں آئے تھے اسکیئنگ کے لیے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے پاس سلوپ ہے وہاں پہ، تو یہاں پہ کیوں آتے ہیں آپ سلوپ کرنے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسکیئنگ کرنے اس لیے آتے ہیں کہ بیکاز یہ چیپ ہے ان کمپیریزن ٹو ادر کنٹریز. سو اٹس بیٹر کہ اگر ہم تھوڑا سا انفراسٹرکچر پہ اور بہتر کر سکتے ہیں، بہت حد تک بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پورا ریزورٹس وغیرہ ہوٹلز وغیرہ پورا بک رہتا ہے ان 2 months 2-3 months، لیکن انفراسٹرکچر کی بے حد ضروری ہے، اس میں امپرومنٹ آنا چاہیے سو دیٹ کہ تھرو آؤٹ یا ونٹر اسپورٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں ونکس گوس اتھ مز پوتس ایسے صحیح بڑی انفراسٹرکچر سو دیٹ کہ پیپل کین کم اینڈ پیپل کین اسپینڈ دیز 2-3 months. بالکل صحیح. اور موسم سرما کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف محکمہ جات کی جانب سے بچوں کے لیے سکینگ کے تربیتی پروگرام بھی منعقد کرائے جاتے ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ گلمرگ کے ساتھ ساتھ اب یوسمرگ میں، گریز میں اور دوسرے مقامات پر پہلگام میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایکسپلور کیے جائے ایسے تمام آپشنز، جس سے یہ ممکن ہو پائے کہ ہم وہاں پر بھی جو بنیادی قسم کی جو بیسک ٹریننگ ہے سکینگ کے حوالے سے وہ بچوں کو دی جائے، اور اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ موسم سرما میں وہ ایسے کھیلوں میں حصہ لیں. کہ ادروائز ہم اپنے بچوں سے بڑے ناراض رہتے ہیں کہ بچے موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور موسم سرما کے دوران ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کو گسن بھی چاہیے تیری گھٹکار، مگر اب آپشنز ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بچوں کو گھروں میں بند کر کے رکھیں، بچوں کو گھروں سے باہر نکالیں. کئی اسپورٹس اکیڈمیز بھی ہیں جہاں پر فٹ بال کی تربیت، کرکٹ کی تربیت، دوسرے کھیلوں کی تربیت، اور یہاں پر ہمارے اب الحمدللہ اچھے انڈور اسٹیڈیمز بھی ہیں جہاں پر آپ بچوں کا داخلہ کرا سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ وہ جسمانی طور فٹ رہے موسم سرما کے دوران بھی. اس پروگرام کس دسلاب سیمز موسمس متعلق زان تو احتماد واتناوان آج کیا چیز اپڈیٹس؟ آج مطلع جو ہے جزوی طور ابر آلود رہے گا سری نگر میں، جموں مطلع ابر آلود رہے گا، اور ذات سادہ سری نگر میں 8 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم -8 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. سو -8 ڈگری سیلسیس ہے کہ آج ٹیمپریچر کے رات، اور جموں میں 20 اور کم سے کم 3 ڈگری سیلسیس، لیہ میں -5 اور کم سے کم -17 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. یہ تو موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 سنگر جموں نیشنل ہائی وے قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. SSG روڈ پہ آج 1 وے ٹریفک ہے، چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر نمبر دستیاب ہیں، نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اوورلی اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ناظرین محترم موسم کے اپڈیٹس ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ تک پہنچائے، اور ایک خوبصورت سوغات سے پروگرام کا بالکل صحیح. تو زانان ناظرین ذیل کشر موسیقی ہز کت کران کشر موسیقی واریاہ خوبصورت واریاہ مر مز آواز باگنے آمز. امنی آوازن مز اخ آواز کیلاش مہرا. بالکل کیلاش مہرا جی ہند ناو بوزتھی آسہ تہندین وٹھن پہ مسکراہٹ بکھریم تکیاز یہ پز پہ سٹھی خوبصورت آواز، تو اہز آواز مز آسن تہ واریاہ بٲتھ گۄڈٕ تہِ بوٗزمٕتۍ. آز یم بٲتُک اَسہِ انتخاب کوٚرمُت چھُ یہِ سٹھی مٲرمُت بٲتھ. ؤلِو کرو پروگرامُک دسلاب تہٕ آغاز ییٚمہِ انمان. Mas pra lo
پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے اور ناظرین محترم گڈ مارننگ جے اینڈ کے شوشانتی ڈی ڈی کشیر چینل پہ ایم مزید ہے کہ یوٹیوبس پہ وچت بیٚیہِ ایپلیکیشن تمن ایپلیکیشن پہ ہیٚکِو تُہۍ ایم پروگرام لطف اٹھٲوِتھ کیازِ ناظرین محترم آج جو دقت ہوتی ہے سب سے بڑی وہ ہے پاور کٹیلمنٹس پاور چھُنہٕ آسان پرٹیکولرلی کٲنٛسہِ آسان کُنہِ گرس چھُنہٕ آسان کُنہِ محلس چھُنہٕ آسان تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ موبائل آپ کے سامنے ہے موبائل پہ آپ سرچ کیجیے ڈی ڈی کے اور وہاں پہ آپ جو ہے اس پروگرام کا لطف اٹھا سکتے ہیں. خیر ناظرین محترم آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے ہمارے مہمان سے لیکن اس کے لیے رکنا ہوگا ایک وقفے کے لیے. بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خائبر او پی سی گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان دکان ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خائبر سیمنٹ دل سے بناؤ. میرے کشمیر کی ہر شے ہنسی ہے میرے کشمیر کی ہر شے ہنسی ہے یہاں کی ہر پہاڑی نازنی ہے فلک پر اس زمیں کی سرزمی ہے فلک خود جھیل ڈل میں تہنشی ہے. کشمیر جو کہ ہماری آئیڈینٹی ہے اور جو کہ ہمارا فخر ہے ہمارا تاج ہے اور اس کشمیر میں سیاحوں کی آمد کی خوشی یہاں کے ہر فرد کو ہوتی ہے کیونکہ سیاحوں کا استقبال کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری بھی ہے اور جس قسم کی ہماری اپ برنگنگ ہوئی ہے ہم ہمیشہ اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں والہانہ استقبال کرتے ہیں خوشی خوشی استقبال کرتے ہیں. اور آج پروگرام کے آغاز میں ٹورزم کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں اور موسم سرما کے دوران بھی کوششیں جاری ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو کشمیر دعوت دی جائے ان کو راغب کیا جائے اٹریکٹ کیا جائے. اور ٹورزم کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ہماری اقتصادیات کا ایک بہت ہی بڑا منحصر ٹورزم انڈسٹری پر ہے. ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے اس انڈسٹری کو اقتصادیات کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے اور اس انڈسٹری کے ساتھ ہمارے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. پچھلے چند برسوں کے دوران ہم نے دیکھا الحمدللہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کشمیر کی سیر کے لیے آ رہی ہے. اس میں اور اضافہ ہو ایسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں لیکن کس قسم کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ اس انڈسٹری میں ہمارے نوجوانوں کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کون سے ایونیوز موجود ہیں کیا اگر وہ اس انڈسٹری کے ساتھ جڑتے ہیں اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یعنی KCCI کی ایک خاص برانچ ہے ایک خاص شاخہ ہے ٹورزم سب کمیٹی کے چیئرمین فاروق کٹھو صاحب. آپ کا بہت بہت استقبال بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے فاروق صاحب. تھینک یو سو مچ اظہر صاحب مجھے بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ. ظاہر نصیب حالانکہ ہمارے دوردرشن کے دوسرے پروگراموں میں آپ شامل ہوتے آئے ہیں مختلف ڈسکشنز میں آپ شمولیت کرتے آئے ہیں لیکن گڈ مارننگ جن کے پروگرام میں آج پہلی مرتبہ شامل ہو رہے ہیں تو ہمارے ناظرین ضرور چاہیں گے کہ آپ مختصراً ہی صحیح لیکن اپنا تعارف ضرور کرائیں. جی بیسیکلی میں سری نگر کے مضافاتی علاقے ہاربن دارا سائڈ میں رہتا ہوں. وہاں پہ ایک لوکیلٹی ہے کٹھو محلہ اس کو بولتے ہیں. میں وہاں پہ پیدا ہو چکا ہوں ہو گیا تھا. بیسیکلی مائی فور فادرز ہیڈ مائگریٹڈ فرام ڈاؤن ٹاؤن سری نگر نائیدیار کر کے ایک علاقہ ہے تو وہاں سے مائگریٹ ہو گئے تو لیکن فارچونیٹلی دے سیٹل ڈاؤن ان کشمیر سری نگرز موسٹ بیوٹیفل ایریا دیٹس ہاربن. تو میں وہاں پہ پیدا ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے بیسک ایجوکیشن بھی وہاں کے لوکل اسکول سے لی. پھر دین آئی وینٹ ٹو سری پرتاپ کالج ان سری نگر. وہاں سے میں نے بیچلرس ان سائنس کی جو ڈگری ہوتی ہے BSc کمپلیٹ کیا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ حالات مڈ 90s میں کچھ ٹھیک نہیں تھے. ان مڈ 90s آئی واز سجیسٹڈ بائی مائی پیرنٹس کہ آپ کو باہر پڑھائی کے لیے جانا چاہیے. اس کے بعد میں گیا باہر پڑھائی کے لیے. آئی ڈیڈ مائی ماسٹرس ان بزنس ایڈمنسٹریشن فرام انڈین انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ پٹنہ ان بہار. اس کے بعد چونکہ یہاں پہ کشمیر میں وہ ٹائم پہ مڈ 90s کی میں بات کر رہا ہوں بہت کم اویئرنیس ہوا کرتی تھی. پیپل ویئر رننگ آفٹر میڈیسن اینڈ انجینئرنگ اونلی. پہلی چوائس یہی ہوتی ہے کہ بچہ یہی کچھ کرے. فارچونیٹلی آئی لینڈڈ اپ ان بزنس مینجمنٹ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر.
اس کے بعد دین آئی وینٹ ٹو بامبے. آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر فرام بامبے اونلی. بہت ساری ملٹی نیشنلز کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد دین آئی تھاٹ آف گوئنگ ابراڈ, کیونکہ ہر ایک کی ایسپائریشنز ہوتی ہیں زندگی میں آگے بڑھے, فائنینشیل پوزیشن ٹھیک ہو جائے تو یس. آئی ورکڈ فار سعودی عربین ایئر لائنس ان ون آف دا سینئر ایگزیکٹو پوزیشنز ان سعودی عربیہ. آئی واز دیئر فار 12.5 years. جی, تو وہاں کا جو ٹورزم ڈویژن ہے سعودی عربین ایئر لائنس کا, انٹرنیشنل ٹورزم ڈویژن, اس کو میں دیکھتا تھا الحمدللہ. لیکن since childhood I was very attached to my motherland. واریاہ زیادہ ٲس مےٚ کٔشیٖر ٹٲٹھ تہٕ تَتھ کٲنٛسہِ کٲشرِس ماشاء اللہ آسٕنۍ تہِ گژھِ. مےٚ چھُ باسان دُنیاہَس منٛز چھُ there is no denying the fact کہ دُنیاہَس منٛز اگر کانٛہہ ساروی کھۄتہٕ خوٗبصوٗرت جاے چھِ سۄ چھِ کٔشیٖر حظ. تُہۍ ہیٚکِو بیٚیہِ زیادٕ بہتر ؤنِتھ تہٕ تُہٕنٛدِس کَتھِ منٛز چھِ زیادٕ سُہ یہِ آتھنٹِک ماننہٕ تِکیٛازِ تُہۍ چھِو دُنیا پھیٖرمٕتۍ, تۄہہِ چھُو دُنیا وٕچھمُت. جی. while working in Saudi Arabia بہت زیادہ عرصے تک I got an opportunity to visit some countries throughout world. تو اس میں یورپین کنٹریز بھی ہیں, وہاں کی خوبصورتی ہماری خوبصورتی کے ساتھ ملتی جلتی ہے. لیکن I have come to a conclusion کہ کشمیر کے جیسا دنیا میں کوئی خوبصورت ایریا نہیں ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ خوبصورتی سے نوازا ہے. تو لیکن میں بہت زیادہ ہوم سک ہوا کرتا تھا while studying out of my home, اور باہر جب میں کام کرتا اکثر بہت زیادہ مجھے کشمیر کی یاد آتی تھی. I was very attached to this place. تو لیکن پتہ نہیں پہلے سے ہی مجھے میں نے یہ من بنا لیا تھا کہ once I settle down financially, once I settle down in life, مجھے کشمیر واپس جانا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ تھی کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں تھے, تو it was very difficult decision for anyone else to make. تو ابھی بھی لوگ 1000 بار سوچتے ہیں اگر کوئی باہر کسی کنٹری میں جاب کرتا ہے, ابراڈ سرو کرتا ہے, تو میرے خیال سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمیں واپس کشمیر جانا چاہیے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز کم ہیں. تو لیکن الحمدللہ میں بھی اسی شش پنج میں تھا کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. I was very attached to this place, so finally I decided to come back in 2011. میں نے ٹریننگ لی تھی ٹورزم انڈسٹری میں, انٹرنیشنل ٹورزم انڈسٹری میں. مجھے پتا تھی کہ کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جس کو ہم لوگ اچھے سے اگر برانڈنگ کریں گے, اچھے سے مارکیٹنگ کریں گے, تو وی کین میک اٹ ون آف دا موسٹ پاپولر ٹورزم ڈیسٹینیشنز ان دا ورلڈ. تو میں واپس آ گیا الحمدللہ کشمیر. یہاں پہ میں نے ایک اپنی ٹریول ایجنسی رجسٹر کی ود دا ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم. پھر میں انکارپوریٹ ہو گیا ود دا رجسٹرار آف کمپنیز. تو میں کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بن گیا الحمدللہ. تو اس کے بعد آئی اسٹارٹڈ پروموٹنگ برانڈ کشمیر. الحمدللہ میرے کچھ یہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے جن کو میں نے پڑھایا تھا, اور میرے کچھ ٹیچرز بھی تھے, ان کے ساتھ میری جب انٹریکشن ہوگی تو سم پیپل سجیسٹڈ کہ میرا جو ڈیسیجن ہے نا اٹ کوڈ بی کاؤنٹر پروڈکٹیو, غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن آئی ریمبر ون آف مائی اسٹوڈنٹس ٹولڈ می, میں ان کا شکر گزار ہوں. آئی ایم شیور کہ وہ پروگرام اگر اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو آئی ایم شیور کہ ہی ول واچ اٹ آن یوٹیوب لیٹر آن. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سر آئی سی اے ویری گڈ فیوچر فار یو ہیئر ان کشمیر. میں کہا کہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ کہ بیکاز دیر از لیک آف پروفیشنل کمپٹیشن ان کشمیر. تو پیپل تو مہمان نواز ہیں, بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں, فل آف کریکٹر, لیکن ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ٹریننگ نہیں ہے ایز فار ایز کشمیر ٹورزم انڈسٹری از کنسرنڈ. اینڈ ہی واز رائٹ الحمدللہ. تو میں نے کچھ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کی. آئی ٹرائی ٹو برنگ دس انڈسٹری ٹو نیکسٹ لیول ان کولیبریشن ود دا ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم, گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر, اور میری باقی کی جو کلیگس ہیں انڈسٹری میں ان کے ساتھ مل جل کے آئی ٹرائی ٹو ڈو مائی بٹ. الحمدللہ وی سکسیڈڈ ان bringing this industry, this house in order to a large extent. ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
तो मीनवाइल व्हाट हैपेंड कि यहाँ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रैवल ट्रेड को जो रिप्रेजेंट करती है, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, मुझे मेरे सीनियर्स जब मिले तो उन्होंने मुझे पूछा तो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसोसिएशन। चूंकि मैं बाहर से आया था, मुझे नहीं पता थी कि यहाँ की कौन सी एसोसिएशन और उनका दायरे उनका क्या। जी जी। तो फाइनली मैंने इनके बारे में रिसर्च वगैरह की, तो फाइनली आई वाज अ पार्ट ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर। तो जब मेरे सीनियर्स ने, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जब मेरा काम देखा जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आई शुड, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टाक 2 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं, दे टोल्ड मी टू कंटेस्ट इलेक्शन विद द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर। उसके बाद मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किए। आई सर्व्ड एज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर फॉर 2 years। जब उनको लगा कि ये थोड़ा सर्व कर सकता है आगे, तो दे टोल्ड मी टू बी अ पार्ट ऑफ office bearers team. Then I was elected as the Secretary General of Travel Agents Association of Kashmir. तो 5 साल तक मैंने सर्व किया as the Secretary General. Then they told me to contest elections for the President's position. Alhamdulillah, I was elected as President. I served Travel Agents Association of Kashmir for 3 years as the President. उस वक्त भी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, या जो यहाँ के बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके साथ काम करने का मौका मिला। एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड माई वर्क। अल्हम्दुलिल्लाह, दे पुट मी इन द वेरियस एडवाइजरी काउंसिल्स। टूरिज्म का जो बोर्ड रहता है, उस पर भी मैं सर्व कर चुका हूँ एज एन एडवाइजर। श्रीनगर स्मार्ट सिटी, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें एज एन एडवाइजर या श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी काम कर चुका हूँ। तो फारूक साहब, इसमें देखिए ना, जब आपका तयन होता है, आपका इंतखाब होता है, लोग अपना एतमाद आपको देते हैं, उसके बाद लोगों की बात और उनकी जो एस्पिरेशंस होती हैं, जो आपके साथ वाबस्ता उनकी उम्मीदें होती हैं, उन उम्मीदों को बरसर इख्तियार और बरसर इख्तियार हजरात तक पहुँचाना वो एक जिम्मेदारी होती है, और उसको आप बखूबी निभाते आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे सवालात वसाब के जहन में भी होंगे, जाहिर सी बात है, ये मौजू अपने आप में एक बहुत ही अहम मौजू है। इसमें एक बुनियादी सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे, इसका जवाब रादर हम आपसे जानना चाहेंगे, वो ये कि हम सब बोलते हैं कि, और इसमें कोई दो राय है भी नहीं, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी इक़्तिसादियात की रीढ़ की हड्डी है। पिछले चंद बरसों के दौरान इसमें काफ़ी इजाफा हुआ, सयाहों का आना, उसमें आप जैसे लोगों का भी एक रोल है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, जो यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बताइएगा हमें कि विंटर टूरिज्म के हवाले से जब हम बात करते हैं, इकदाम तो बहुत सारे उठाए गए हैं, चूंकि आपको एक इंटरनेशनल सतह का एक्सपोजर है, क्या कुछ करने की मजीद ज़रूरत है ताकि विंटर टूरिज्म में भी वही चहल पहल रहे जो समर्स में रहती है, मौसमी बहार में रहती है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा कोशिश की पिछले 4-5 साल से इस डेस्टिनेशन को ऑल सीजन्स डेस्टिनेशन बनाने के लिए। जैसे कि आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया कि कश्मीर इज एन ऑल सीजन्स टूरिज्म डेस्टिनेशन नाउ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन करके इस डेस्टिनेशन को एक ऑल सीजन्स डेस्टिनेशन बनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास एक विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन है, दैट्स गुलमर्ग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है विंटर के टाइम पे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली चोक हो जाता है। इस मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, जो हमारे यहाँ पे टूरिज्म बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी आता है, तो उस वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकॉनमी या एनवायरनमेंट पे, उस बारे में ज़रूर हम बात करेंगे आगे चल के। लेकिन मुझे लगता है कि गुलमर्ग के अलावा भी यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जिनको हमें डेवलप करना चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ गुलमर्ग, जिनको हम लोग डेवलप कर सकते हैं एज विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन। यस, देयर आर सो मेनी ऑफबीट प्लेसेस इन कश्मीर, लाइक दूध पथरी हो गया, यूसमर्ग हो गया, सोनमर्ग पे काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं, हमारे पास तोस मैदान है, उस पर भी मैं जरूर बात करूंगा आगे चल के। आई वुड लव टू स्पीक ऑन तोस मैदान, सबसे खूबसूरत मैदान यहाँ का। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एंड दे हैव टू ऑफ कोर्स कोलैबोरेट विद द टूरिज्म स्टेक होल्डर, जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कश्मीर, उनके साथ कोलैबोरेट करके इनको इन डेस्टिनेशंस को प्रमोट भी करना पड़ेगा, और इनसे सजेशंस लेके इन डेस्टिनेशंस को कैसे हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज़ टू
collaborate with the private state. بالکل صحیح بات کہی آپ نے. اس بہت ضروری ہے کہ انفراسٹرکچر پہ دھیان دیا جائے سب سے پرائر, اینڈ اس کے بعد جو آف بیٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو بھی جو ہے پروموٹ کیا جائے, سو دیٹ کہ آل سیزن ایک ڈیسٹینیشن بنے. اس پہ مزید ہم فاروق صاحب آپ سے بات کریں گے, لیکن ناظرین محترم رکنا ہوگا ایک وقفے کے لیے. بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور 8:30 ہو چکے ہیں. وقت ہو چکا ہے اخبارات کی سرخیوں کا. میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ, اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. اور ناظرین محترم, جیسے ہم ٹورزم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو ایک اچھی خوشائن خبر ہے ریلوے لنک کے حوالے سے جو کنیکٹ ہو رہی ہے دہلی سے سری نگر تک کے, اور جو سفر ہے وہ 13 گھنٹے میں مکمل ہوگا. تو اسی حوالے سے ایک خبر ہے, ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریل لنک ریڈی. جی ایم نارڈرن ریلوے سیز ورک ایٹ ٹنل ٹو بی فنشڈ ان اے ویک, CSR انسپیکشن ان 15 days. جی اظہر صاحب, میرے پاس انگریزی اخبار ہے اور اس اخبار کے پہلے صفحے کی چند خبریں جن کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. چیف منسٹر اناگریٹس MRI CT اسکین سینٹر ان جموں ہاسپٹل. دوسری سرخی, اسپورٹس از پاورفل ٹول لیفٹنٹ گورنر. اور تیسری سرخی اس اخبار کی, جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن کشمیر شہنواز بخاری اسٹریسز آن آؤٹ ریچ پرفارمنس. جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ, اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. CM عمر لائکلی ٹو میٹ ہوم منسٹر آن اسٹیٹ ہوڈ ریسٹوریشنز ٹوڈے. جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے, ایک ملک ایک الیکشن, لوک سبھا میں بل پیش, بل جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا. 269 ارکان حامی, 198 ارکان مخالف, اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج. جی میرے پاس ایک اور مقامی انگریزی روزنامہ, اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. TB still persists in Jammu and Kashmir in 11 months, 11,613 new cases in J&K. جی اور موسم سرما کا سرد ترین حصہ چلے کلان اور چلے کلان کی آمد. اخبار لکھتا ہے چلے کلان ہلکی برف باری کے ساتھ شروع ہوگا, 26 دسمبر تک شبانہ ٹھنڈ برقرار رہے گی. سری نگر میں -5.3, زوجلہ میں -23.0 درج. جی میرے پاس آخری مقامی انگریزی روزنامہ, اس سے بھی ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. کولڈ ویو کے حوالے سے خبر ہے, کولڈ ویو انٹینسفائز ان کشمیر, فروزن درنگ واٹر فال اٹریکٹس ٹورسٹ فرام اکراس کنٹری. جی اور میرے پاس اردو اخبار بچا ہے, آخری اخبار ہے. اس اخبار کی سرخی ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں, گورنمنٹ میڈیکل کالج اور نرسنگ کالج کی تعمیر کے لیے اراضی کا مسئلہ, صوبائی کمیشن کشمیر کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی 11 رکنی کمیٹی تشکیل. یہ تھی اخبارات کی سرخی. بالکل, اور آج ہمارے ساتھ ناظرین محترم مہمان تشریف فرمائے فاروق کٹھو صاحب جو کہ چیئرمین ٹورزم سب کمیٹی ہیں. فاروق صاحب, ویسے ٹورزم حوالات کریں آف بیٹ ڈیسٹینیشن کو پروموٹ کیا جائے, لیکن آپ کے جو دائرہ کار ہے اس کمیٹی کا, آپ جو کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آپ ایز اے چیئرمین ورک کر رہے ہیں, تو کیا شخص آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, تو کت پہ چھو کام کران, ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. دیکھیے, ایز اے مینشنڈ ارلیئر, میں ایسوسیٹڈ ہوں ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن آف کشمیر کے ساتھ. کشمیر چیمبر آف کامرس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن. کشمیر چیمبر آف کامرس جو نا, یہ کشمیر کی, ناٹ اونلی کشمیر, دس از دا 4th اولڈسٹ چیمبر ان سب کانٹیننٹ, ناٹ ان انڈیا اونلی. آزادی سے پہلے یہ جو پاکستان, سری لنکا, نیپال اور باقی جو کنٹریز ہیں یہ ساتھ میں ہوا کرتی.
تو سب سے اولڈسٹ چیمبرز میں سے کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. اس کے الیکشنز ہو جاتے ہیں ہر سال پہلے ہوا کرتے تھے. دیر ہیو بین کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ریسنٹلی. اب 2 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں 21 ایگزیکٹو کمیٹی ممبرس الیکٹ ہوتے ہیں. تو فارچونیٹلی آئی واز الیکٹڈ بائی دا بزنس کمیونٹی آف کشمیر ایز ون آف دا ایگزیکٹو کمیٹی ممبرس لاسٹ ایئر. اور اس میں بہت ساری سب کمیٹیز ہوتی ہیں جو پھر ایگزیکٹو کمیٹی کو اپنی سجیشنز دیتی ہیں جب ڈسکشنز وغیرہ ہوتے ہیں. بیکاز مائی ایریا بزنس از ٹورزم, تو میں ٹورزم سب کمیٹی جو ہے ان کی ٹریول ٹریڈ کی, اس کا میں چیئرمین ہوں. تو اس میں ڈسکشنز ہوتے ہیں بہت سارے, ہماری انڈسٹری کو ہمیں آگے کیسے لے کے جانا پڑے گا اور اس کو کیسے پروموٹ کرنا پڑے گا, اس کو کیسے ہم لوگ ورلڈ کلاس ٹورزم بنا سکتے ہیں. کہ جو میری کمیٹی ہے اس میں یہاں کے اسٹال وارڈس جو ہیں وہ اس کے ممبرس ہیں. تو ہم ڈسکشنز کر کے پھر اپنی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں اپنے ڈسکشنز کو, اور اس کے بعد پھر ایگزیکٹو کمیٹی اس کو ٹیک اپ کرتی ہے ود دی گورنمنٹ. اچھا اخ بنیادی سوال سہ گو یہ حوالہ اس پہ تھی ماشاء اللہ بڑ جان فگرس ونکس برو کن بڑس تعداد مز یور سیاح ٹورسٹس سن پتھ تو مگر یہ چیز گھس پہ سسٹین کرو تو سسٹین کرنے خاطر سٹھا ضروری آسان اگر اس کھانا چیز استعمال کران یہ گھس ختم گھن مل منجے کہین تو سہ چیز مد نظر تھونی سٹھا ضرورت ات کن توجہ ایکو فرینڈلی. Janab, I'm feeling very worried about Kashmir as a tourism destination. Okay. Currently, we are witnessing a very good footfall. पिछले 4-5 साल से अच्छा चल रहा है. लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि as a tourism stakeholder, I have not been able to do enough to save this place, the ecology and environment of this place. आपको पता है कि हमारा का geographical location क्या है? We are not like other areas like Bombay, Delhi वगैरह. We are eco-sensitive place. جو کہ ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. According to some of the experts, دپان کشیر ہسا نیرن 10 ؤری اگر اس اتھ پیسس پہ روزو یتک یہ ٹورزم پروموٹ کران یا یہ گورنمنٹ اگر نہیں تم eco tourism is promote karan kihin te. These are the warning signs which we all must understand as tourism stakeholders as well as the citizens of this place. At kaith karte thoda food history kya basically kya hai basically tashpai ki chunki ish eco sensitive zones mein rozan kashir che zyada we market Kashmir ایز اے لیزر ٹورزم ڈیسٹنیشن کیونکہ یہ ٹیمپریچر آسان واریاہ زیادہ وچھو یہ ونکس بہت مے آسان -3 ڈگری 4 ڈگری تک وچھو یہ نیوز پیپر ایئر لائنس پریو تھی. تو اگر تھی دلی یا بامبے گھو تو وہاں کا درجہ حرارت تو بالکل ڈفرنٹ رہتا ہے. سیم از دا کیس سمر کے ٹائم پہ. سمر کے ٹائم پہ یہاں پہ ٹیمپریچر اگر 25 ڈگری آئے نیبر آئے 45 ڈگری آئے. یہاں کے گلیشیئرس, یہاں کے باغات, یہاں کی خوبصورتی, یہاں کے ندی نالے, ٹھیک ہے نا, تو یہاں کا پانی اگر ہم لوگ یہاں پہ ماحولیات کا خاص خیال نہیں رکھیں گے. فار ایگزامپل بہت سمجھاؤ تو کشیر مز ونکس unabated concretization گژھان. It's not happening in tourism destinations only. اظہر صاحب میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہوں گا. لاسٹ ٹائم I was a part of a program organized by Bandi Pora District Administration at, do you remember it? I do, but I don't remember name of the area. ایک علاقہ Aragam. We met جی ٹھیک ہے. تو آراگام خوبصورت جائے بے پہ ضمن یاد ہے. یہ بہت خوبصورت جگہ ہے. اس کی ہسٹوریکل امپارٹینس بھی ہے. لالا آراگام بالکل پیدا ہو. مگر یتھے بن پہ ہیور کن کھسان ات گامس کن میں دیکھ رہا ہوں سہ کھانا گھر یمو ن ٹین دتمت پن آنگن. اس کی خوبصورتی کو اتنا شیبی بنا دیا ہے. I felt like جو وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے ان کو میں نے بتا دیا کہ میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا یہاں پہ آ کے. یو شوڈ ناٹ ہیو انوائٹڈ می ٹو دس پلیس. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ آراگام. اگر آپ جائیں گے نا کسی بھی ایریا میں کشمیر کے اس وقت تو لوگ پتہ نہیں دیواریں کیوں بنا رہے ہیں. سو کھائی ٹین کیا دیوانس اپنی خوبصورتی کے ساتھ ہم لوگ فڈل کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دیٹ. اگر آپ دیکھیں گے جو ہمارے ٹورسٹ ایریاز ہیں
وہاں پہ بہت زیادہ کنکریٹائزیشن ہو رہی ہے. اگر ہمیں ٹورسٹ انفراسٹرکچر کو بنانا ہی ہے, اٹ ہیز ٹو بی ڈن آن ایکو فرینڈلی لائنس. جو انفراسٹرکچر ہے اٹ ہیز ٹو سنک ویل ود دا لوکل انوائرمنٹس. ٹھیک ہے نا, جنگلس منٛز بناوو أسۍ 2 پور سیمنٹ بلڈنگ, لک ویری شیبی. تتٮ۪تھ گژھِ آسُن حظ لٔکرِ ہٕنٛز کنسٹرکشن حظ. اٹ ہیز ٹو لک ان سنک ود دا لوکل انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں ہم لوگ نہیں سوچنا. اپنی خوبصورتی جو ہم لوگ تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تُہۍ وٕچھِو اگر گلمرگ کی کیرنگ کیپیسٹی چھِ لیٹس سے 1000 آن ڈیلی بیسس, تور چھِ گژھان 10,000 ٹورسٹس ڈیلی بیسن پٮ۪ٹھ. جو وہاں پہ سالڈ ویسٹ یا لکوڈ ویسٹ جو ایکیومولیٹ ہوتا ہے وہ سائنٹیفکلی ڈسپوز آف نہیں ہوتا ہے. میرے دوست اور میرے مینٹور اور میرے ٹیچر جن کو میں سمجھتا ہوں کہ از ون آف دوز پرسنز جو ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھتا ہے, اینڈ از ویری مچ وریڈ. ان کے جیسے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ وی آر ناٹ لیونگ اینی تھنگ فار اوور فیوچر جنریشنز ایز فار ایز کشمیر از کنسرن. یہاں پہ 10 سال کے بعد کوئی ٹورسٹ نہیں آئے گا اگر اسی طرح ہم لوگ ماحولیات کو کے ساتھ فیڈل کرتے رہیں گے. تو کاربن فٹ پرنٹ یہ گلیشیئرز پہ ایکیومولیٹ ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل گلمرگ سونمرگ جائیں گے, ٹھیک ہے, تو ود دی رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں آج کس ڈسمبر گو, آج گو 18 ڈسمبر. مےٚ چھُ باسان پروگرام کس آغازس منٛز ٲسِو تُہۍ کتھ کران حظ, برونٛٹھ اوس آسان فٔسٹ ویٖک آف ڈسمبر پٮ۪ٹھٕے 2-3 فُٹ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ لۄکُٹ اوسُس شیٖن اوس آسان حظ. وٕنیُک تام چھُنہٕ شیٖنٕے پیٚوان حظ, پرُس تہِ پیوٚو نہٕ کِہیٖنۍ, پیٖرِس تہِ پیوٚو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ حظ. تھوڑا شیٖن چھُ پیٚوان حظ. سرینگرس منٛز تہِ وٕچھ أسۍ ٲسۍ وٕچھان 2-3 فُٹ شیٖن حظ. آز کیٛازِ چھُنہٕ پیٚوان کیونکہ ماحول کا آلودہ اتنا زیادہ کر دیا, بہت زیادہ. لہذا ایز اے ٹورزم اسٹیک ہولڈر میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرے کلیگس ہیں whether they are a part of Kashmir Chamber of Commerce and Industry یا Travel Agent Association of Kashmir یا for that matter کوئی بھی میرا دوست ٹورزم انڈسٹری سے ایسوسیٹڈ جو ہے, اَسہِ چھُنہٕ خٲلی پانسٕے یوت کُن وٕچھُن کینٛہہ. آج کل فٹ فال آ رہا ہے ہمیں, مطلب أسۍ پنُن ہاک بتہٕ کھٮ۪وان حظ, لیکن what about your future generations? آپ کا بچہ فار ایگزامپل I would want my children to carry forward my legacy. ٹھیک ہے, لیکن کیسے کیری فارورڈ کریں گے؟ دس پلیس از گوئنگ ٹو بی کولڈ ڈیزرٹ ان another 10 years. ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی اگر ہم ماحولیات کے ساتھ اسی طرف یہ چھیڑ خانی کرتے رہیں گے. لہذا ایز دا سٹیزنز آف دس پلیس اسپیشلی جو ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے, ونکس ٹھیک ہے, ہم لوگ اچھی ماشاء اللہ کمائی بھی ہوتی ہے ہر ایک کی جو بھی انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, تو لیکن آنے والی جنریشنز کو ہمیں کو چھوڑنا پڑے گا. وی ہیو ٹو کال اپان دا گورنمنٹ کہ آپ جو ہے نا یہاں کے ماحولیات پہ خاص توجہ دے دیجیے. ٹھیک ہے, تُہۍ چھِو وٕچھان حظ یہاں پہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ سالڈ لکوڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تُہۍ وٕچھِو یۄس زِ اِلیگل مایننگ چھِ ییٚتہِ گژھان وٕنکیٚس حظ, خاص کر ڈسٹرکٹ بڈگام سائڈ میں, یہ شوپیان سائڈ میں وہاں کے ڈپٹی کمشنر جنہوں نے ایک بہت اچھا آرڈر پرسوں نکالا, جو آرڈر الیگل جو وہاں پہ مائننگ ہوتی ہے وہاں پہ ہیوی مشینری یوز ہوتی ہے, ویئر ایز اٹ گوز اگینسٹ دی کیا مائننگ رولز آف 2016. بہت زیادہ مطلب فڈلنگ ہوتی ہے. میں بولنا چاہتا ہوں یہاں کی ایکالوجی اور انوائرمنٹ کے ساتھ, اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. خاص چیز جو ہے نا, اگر آپ یورپین کنٹریز کو دیکھیں گے, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا میں کچھ کنٹریز گھوم چکا ہوں, وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اگر تتہ ندی وسان آسہِ حظ وہاں پہ تت کۄلہِ آسہِ نہٕ بانڈٕ بنٲیِتھ کِہیٖنۍ تہِ, تتہِ آسہِ سۄے میٚژ حظ. ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ خوبصورتی اگر تتہِ پات آسہِ بنٲیِتھ حظ سۄ آسہِ نہٕ سیمنٹڈ بنٲیِتھ کِہیٖنۍ, سۄ آسہِ لٔکرِ ہُنٛد بنٲیِتھ حظ. ٹھیک ہے, آپ بھوٹان دیکھ لیجیے, زیادہ دور گژھو نہٕ یوٗرپ أسۍ کِہیٖنۍ تہِ حظ, أسۍ گژھو بھوٹان. بھوٹان کی ایک مطلب پالیسی ہے کتنا ٹورسٹ یہاں پہ آنا چاہیے. دیر از سم تھنگ نون ایز ٹورزم بیونڈ کیرنگ کیپیسٹی. اگر آپ کے پاس ٹورزم بیونڈ کیرنگ کیپیسٹی آتا ہے, خاص کر ایسے علاقے میں جو ایکو سینسٹیو ہو, وہ تباہی اور بربادی آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا. بھوٹان دیکھ لیجیے آپ, تم چھِ تتہِ انان حظ وہ ٹورسٹ جو ہائی اینڈ ہے. چلو ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو کم ٹو کشمیر, ملک کے مختلف حصوں سے ایوری بڈی از اے رائٹ ٹو کم ٹو کشمیر, اٹس اے پارٹ آف دیئر کنٹری. اور باہر کے جو لوگ ہیں ان کا حق ہے یہاں پہ آنا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو بی ریسپانسبل ٹریولرز ایز ویل. ٹھیک ہے, یہاں
की माहौलियत का हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, अदरवाइज वी आर गोइंग टू बी ए हिस्ट्री वेरी सून, वेरी मच अफ्रेड। राइट, और ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप में मुझे सब में करना है, और इसके साथ साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ। बड़ा रोल तो उन्हीं का रोल है अहम, क्योंकि उनको जो है थोड़ा सा इस बात पे देखना होगा। सो खैर मजीद बात करेंगे इस पे, फुटफॉल के हवाले से बात करेंगे, यूसुफ में के सूच अभी रिसेंटली हम दे रहे हैं टूरिज्म में बहुत डिप आया है। अगर हम लास्ट आफ्टर कोविड 1-2 साल बहुत अच्छे रहे, बट लास्ट 3-4 मंथ्स नॉट बीन दैट गुड। तो उस हवाले से भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एयर फेयर चाक बोर्ड कंसर्न किस तरह, खास तौर पे विंटर्स पे, तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा फारूक साहब। अजीज मोहतरम, रुकते हैं एक वक्फे के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी 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 सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, तो शुरू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K तो ऐसे जो फारूक काटू साहब चेयरमैन टूरिज्म सब कमेटी। फारूक साहब एयर फेयर के हवाले से पहले बात करते हैं, तो अच्छे वुचान कि ये वारिया ज़्यादा एयर फेयर इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, अगर वुचान जो ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इतनी फेयर नहीं होती है, 4500 करीब होती है। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं, चाहे वो ऑल 12 सीजन्स में देखते हैं कि एयर फेयर नॉर्मल जो एवरेज होती है वो 8 से 9000 के दरमियान होती है या 7000 होती है। सो उस पर क्या आप कुछ इस हवाले से काम कर रहे हैं? आपने कुछ गवर्नमेंट के साथ इनिशिएटिव किया इस हवाले से, फेयर थोड़ी सी जो मॉडरेट किया जाए सो दैट की पीपल कैन ऑल्सो कम? और वैसे रेल से उसमें बेहतरी आने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ गई है। देखिए पिछले 5-6 साल से इस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। वी हैव टेकन इट विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंटीरियर होम मिनिस्ट्री जो कश्मीर को UT को भी देखती है, उनके साथ भी हम लोग बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं। This has been one of the major concerns as far as Kashmir is concerned. It's not only about the tourists. Winter के टाइम पे तो ये बात बंद गसान, स्टूडेंट बीमार यम बिचार स्टक गसान 15 सासन पेवान टिकट मल। इट्स अ मेजर कंसर्न एंड आई एम श्योर, जैसे कि आपने फरमाया कि वो ट्रेन तीन वाजन तथ एडवांटेजेस ते पन डिसएडवांटेजेस तो मगर मे बसान ज्यादा एडवांटेज इंशाल्लाह अगर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनो, शहरी बनोस। तो मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and I'm very sorry, and government of Jammu and Kashmir, they have not been able to help us as far as regulating airfares is concerned. Just because they have always been saying demand and supply, but it's never like that. It's never like we cannot make Kashmir as an overpriced tourism destination. ठीक है, यहाँ का हॉलिडे पैकेज अगर आपको 50,000 में मिलता है तो बाहर के मुल्कों में आपको वही पैकेज जो ना 25,000 में मिल जाएगा। So why come to Kashmir? It's going to affect us very badly. This is what we have been trying to make them understand, but unfortunately they have not been able to make this understand. एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये आपका जो प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग J&K, ये गवर्नमेंट एजेंसीज भी देखती हैं और दुनिया के हर हिस्से में ये प्रोग्राम देखा जाता है। मैं बहुत टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करते आया हूँ कि विंटर के टाइम पे जब यहाँ पे फॉग गिरती है तो फ्लाइट कैंसलेशंस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हो जाती हैं। तो इसका एक हल है, वो है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS, जो प्रिसिजन गाइडेंस करता है। एयरपोर्ट पे एक डिवाइस होती है जो एक पायलट को गाइड करता है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, कैटेगरी 1, 2, 3। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे हमारे पास है एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम दैट्स आउटडेटेड। तम खुद गई 100 मीटर विजिबिलिटी तो तेल वैसे ऐसे जहाज। देयर आर सर्टन कैटेगरीज जहाँ पे आप 0% विजिबिलिटी में भी एयरक्राफ्ट उतार सकते हैं जी। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे या बाकी एयरपोर्ट ऐसे कशीर मज गस खास, क्योंकि श्रीनगर इज एंटायरली माउंटेनस रीजन। तो यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए थी। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पिछले 4-5 साल से बोल रहे हैं कि you have to speed up the work as far as the upgradation of instrument landing Srinagar airport is concerned. Last year they said कि नहीं 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगा, but now we're in the beginning of 2025, till now it has not been upgraded. आपकी प्रोग्राम की वसातत से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो आपने हमारे साथ वादा किया था
اس وعدے کو آپ نبھا دیں. جی ہم امید رکھیں گے, چونکہ صحیح فرمایا آپ نے, اس پروگرام کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں ایڈمنسٹریشن سے جڑے اشخاص بھی ہیں, تو ہم پوری امید رکھیں گے کہ اس کام میں صورت لائی جائے گی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان آلات کی ضرورت ہے, ان ڈیوائسز کی ضرورت ہے, اس سے موسم سرما کے دوران خاص کر یہاں پر سیاحوں کو آنے میں, یہاں سے لوگوں کو لے جانے میں دقت نہیں ہوگی. اخ بنیادی سوال سہ گو چونکہ اگرچہ پریت کنس نفر سن خواہش آسان مے گژھ گورمنٹ نوکری ملیں, مے گژھ سرکاری ونان بہ, مگر سرکار بار بار ونان یہ ممکن سرکار کے خاطر پریت کنس نفرس دی سہ سرکاری نوکری. تو تم پتہ ییٚلہِ أسۍ انڈسٹریزن ہٕنٛز کتھ چھِ کران, اگر اسہِ کانٛہہ پٔزۍ پٲٹھۍ انڈسٹری چھِ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ منحصر سُہ چھُ ٹوٗرزم انڈسٹری. تو اسہِ ؤنۍتو زِ ٹوٗرزم انڈسٹری منٛز کوٗتاہ پوٹینشل چھُ وُنہِ تہِ سٲنۍ نوجوان ایبزارو کرنُک؟ بڑے زبردست سوال پرژھو تۄہہِ حظ. شکریہ. مے چھُ باسان یہ mid-90s کی بات ہے جب میں بامبے میں کام کرتا تھا, تو وہ ٹائم پہ میری بھی خواہش تھی کہ میں اپنے گھر میں رہوں, تو یہ جیسے یار دوست سرکاری نوکری کران تو مگر مے خبر اللہ تعالیٰ نے کیا تھومت بیس زیادہ تیژہ انٹرسٹ باسان کہین تہ. البتہ یہ انڈرسٹوڈ کہ سرکاری نوکری جب آپ کرتے ہیں تو تات میں زیادہ پریشانی ہنچ آسان ضرورت کہین تہ. مہینے کے آخر میں آپ کے اکاؤنٹ میں مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی صحیح, لیکن آ جاتا ہے, زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن الحمدللہ آئی واز اے پارٹ آف کارپوریٹ سیکٹر, اور مجھے بہت زیادہ ایکسپوجر مل گیا, اور میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہوں یہاں پہ. آئی ایم ناٹ پروموٹنگ مائی بزنس اونلی, آئی ایم پروموٹنگ کشمیر, برانڈ کشمیر. تو الحمدللہ اٹس ایز اے پارٹ آف مائی سوشل ریسپانسبلٹی, آئی ایم ویری ہیپی. یہ اخ عبادت آکس, اگر آپ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز سے نوازا ہے سہ پن لکن ست بانٹن. آپ کی اس مطلب چیز کا فائدہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے. دس از اے پارٹ آف آور ریلیجیس اوبلیگیشن بینگ مسلم, ایز ویل ایز ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی مطلب ذمہ داری ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے. تو مے باسان یہ ونکس تقریباً 4-5 لچھ لوگ جموں کشمیر من سرکاری نوکری کران. تو this is the easiest thing to do in Kashmir, keeping into consideration our geographical location. But me basan this is the time for all of us to promote startup culture in Kashmir, especially when it comes to Kashmir tourism industry. آپ کی پروگرام کی وساطت سے ونس اگین گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ ٹورزم انڈسٹری میں رجسٹریشنز دیتے ہیں, ویدر ہوٹلیئر اور ٹریول ایجنٹ اور ٹو اینی بڈی ایلس, تو اس کی ایک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, ایک پرٹیکولر کوالیفیکیشن. ہمارے پاس ہوٹل مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ سے بہت سارے گریجویٹس نکلتے ہیں, کشمیر یونیورسٹی سے, اسلامک یونیورسٹی سے, سینٹرل یونیورسٹی, باہر سے بھی لوگ پڑھ کے آتے ہیں ٹورزم. تو ان چیزوں کو ہمیں پرائیورٹائز کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ ہماری انڈسٹری میں آ جائیں گے, وی آر گوئنگ ٹو ڈیفینیٹلی ٹیک اٹ ٹو نیکسٹ لیول, اینڈ بہت زیادہ ہم لوگ روزگار پیدا کریں گے. ٹورزم از دا مین اسٹے آف آور اکانومی. یہاں کا نمبر 1 جو جی ڈی پی کا جو کنٹریبیوٹر ہے وہ ہے ہارٹیکلچر, دیٹ وی آل نو. کشمیر ہینڈی کرافٹ ہے, ہمارا ایگریکلچر ہے, بیک بون آف آور اکانومی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کشمیر از دا مین اسٹے. مین اسٹے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہوتا ہے. یمیک پونسہ کہ دکاندارس نش واتان, سبزی والس نش, دودھ والس نش واتان, اور سب سے زیادہ جابس جو ہے نا وہ کریٹ کرتا ہے وہ ہے ٹورزم. اگر آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں پہ ابھی پچھلے 5-6 سال سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو گئی ٹورزم انفراسٹرکچر یا ٹورزم انڈسٹری میں, تو بہت زیادہ لوگ جو ہے نا دے آر ڈوئنگ ویری ویل. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ کچھ سال پہلے دیکھیں گے تو ایک گریجویٹ کو 8-10 ہزار سے زیادہ سیلری نہیں ملتی ہے. آئی ہیو سین پیپل ارننگ لیکس آف روپیز ایز سیلریز ان پرائیویٹ سیکٹر. کشمیر کی بات کر رہا ہوں میں. اگر آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے, کمپٹیٹیو ایگزامس وغیرہ پاس کرنے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ قابل ہیں, اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہیں, اٹس ان دا کارپوریٹ سیکٹر اٹس دا سروائیول آف دا فٹیسٹ, اینڈ اگر جتنے آپ زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ آگے بڑھیں گے. تو میں نے دیکھا یہاں پہ بہت لوگ ایسے ہیں جو مینیجریل پوزیشنز میں کام کرتے ہیں, دے آر ارننگ 5 times 10 times مور دین واٹ اے گورنمنٹ امپلائی از ارننگ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کا جو یوتھ ہے دے مسٹ فرگیٹ اباؤٹ the government jobs. Now is the time for all of us to create a culture. ہمارے یہاں پہ business opportunities بہت زیادہ ہیں. I'm not talking about in the tourism industry only, because
یہاں پہ اور بھی سیکٹرز ہیں جس میں ہم لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. کشمیر چیمبر آف کامرس کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ ہوں, وہاں پہ ہم لوگ یہ ڈسکشنز کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے اسکائی از دا لمٹ. میں یہاں کے جو بزنس ٹائکونز ہیں کشمیر کے, ان کو جب میں دیکھتا ہوں, دے وڈ نیور وانٹ دیئر چلڈرن ٹو پرسیو اے کریئر ان گورنمنٹ سیکٹر. وائی شوڈ دے ان کے جو بزنس ہاؤسز ہیں, دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈ سوسائٹی, کریٹنگ ہنڈریڈس آف جابس, تھاؤزنڈس آف جابس. وہ کیوں اپنے بچوں کو سرکاری نوکری کرائیں گے؟ ایک تو وہ دوسروں کے لیے جابس کریٹ کرتے ہیں, اوپر سے ان کے پاس ایک ایکسپوجر ہے, ان کے پاس اپرچونٹی ہے محنت کرنے کی. جی اچھا, کوئی بھی قطع کلامی کے لیے معذرت خواہ. جب ہم سرکاری نوکریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر کسی بھی شخص سے آپ پوچھیں کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک سیکیورٹی کا عنصر ہے. کریکٹ. یہ بتائیے گا ہمیں کہ کوئی ایسا دوست جو ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہو, بلکہ کئی ایسے دوست ہیں جو آپ کے کلام سے انسپائر ہو کر چاہیں گے کہ وہ کچھ اسٹارٹ اپ کی طرف مائل ہو جائیں, کچھ شروع کریں, کچھ کریں, تو کیسے کرنا چاہیے؟ وہ اپنے آپ میں وہ اعتماد پیدا کرنا, ایک ہمت, اور اس کے بعد ایک فوکسڈ رہنا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن اس میں کچھ ٹٹ بٹس بتا دیجیے گا ان کے لیے کہ کس طرح وہ شروعات کر سکتے ہیں. دیکھیے, دیر آر سو مینی گورنمنٹ رن اسکیمس جو انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ جو ہے نا پروموٹ نہیں کرتی ہے. دیر آر لاٹس آف اسکیمس فرام EDI, انٹرپرینیور ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ, انڈسٹریز اینڈ کامرس, ٹورزم ڈپارٹمنٹ, اور بھی بہت سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جن کے پاس یہ اسٹارٹ اپ کلچر کریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ اسکیمس ہیں. واٹ دے نیڈ ٹو ڈو از ٹو کریٹ اویئرنیس امنگ آور یوتھ. تو ونس یو میک انویسٹمنٹس, آپ کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی سپورٹ کرتے ہیں, یو گیٹ سبسڈیز فرام دا ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اویئرنیس کریٹ کرے. دے شوڈ رن دا پبلسٹی کیمپینز ایز فار ایز دیئر اسکیمز آر کنسرن. تو آئی ایم شیور کہ مطلب وی آر آلسو دیئر, آئی ایم دیئر as the son of the soil, always for the guidance and advice of the people who would want to invest in the industry and commerce of Kashmir. بالکل. فاروق صاحب, ہمارے پاس کچھ ہی منٹ بچے ہیں, غالباً 4 منٹ بچے ہیں, 3-4 منٹ بچے ہیں. تو جو میرا سوال اس سے پہلے رہ گیا تھا کہ اسوش کے کووڈ کے بعد اچھا ہم نے ٹورزم کا بوز دیکھا, لیکن ابھی 2-3 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت لیس ٹورسٹ ہیں. تو اس کے بارے میں بیکاز آپ کی نظر رہتی ہے, پلیز. آپ کی بالکل صحیح بات ہے. کووڈ کے بعد سے ہم لوگ نے اچھا کام کیا, جسٹ بیکاز امیڈیٹلی آفٹر کووڈ آل دی انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز ویر آؤٹ آف باؤنڈز بیکاز انٹرنیشنل بارڈرز بند تھی. تو ود دا ریزلٹ انڈیا از اے ویری ہیوج کنٹری, بہت زیادہ پاپولیشن ہے. تمن کشیر ورائے کہیں تہ جائے تمن ایکسیسیبل. دیٹ واز دا ریزن وی ہیو ہیڈ ٹورزم بیونڈ کیرنگ کیپیسٹی, وٹ آئی آلویز کال ان کشمیر. تو یہاں پہ فٹ فال اچھا خاصا تھا, لیکن بار جب انٹرنیشنل بارڈرز کھلے تھے نیبر تھے لوگ آؤٹ. لیکن یہ ایک کنسرن ہے. پچھلے 5-6 ہمارا پیک سیزن جو ہے نا وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے اراؤنڈ 15 جون, یعنی نیبر چھٹی اسکول ہالیڈیز جب ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد بھی ہمارے پاس فٹ فال آتا تھا. امرناتھ یاترا جب سے اسٹارٹ ہو گئی تب سے وی ڈڈ ناٹ وٹنس a very good footfall in Kashmir, which is a major cause of concern for everybody who has made investment in Kashmir tourism industry. تو چوچانا ہوٹلیئر جو 10 کروڑ 20 کروڑ کا ہوٹل کھڑا کرتا ہے, اس کی EMIs بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے وہ لون لیا ہوتا ہے, تمس پیوان ریت پتہ ریت بینکس دن. تو یا اس نمونہ ڈرائیور بچورس یمس 10 لچھن گاڑی دِوان 15 لچھن 30 لچھن, تمس پیوان ریت پتہ ریت 50,000 روپے بینکس دن. ایک بڑی تعداد ہے ایسے ہمارے دوستوں کی جنہوں نے اپنی گاڑیاں لائی تھی, یہ دیکھ کر کہ بہت زیادہ رش ہے ٹورسٹ کا, اب وہ بیکار بیٹھے ہیں. نہیں بیکار بیٹھے ہیں, اینڈ دے آر آن دا ورج آف گیٹنگ falling into depression just because کی فٹ فال نہیں ہے. اس کے کچھ وجوہات میرے پاس ہیں as far as discussions with the fellow tourism industry colleagues are concerned. لاسٹ ٹائم ہماری میٹنگ ہو گئی تھی, اس میں بڑے بڑے ہمارے کلیگس تھے. وی ہیو کم ٹو اے کنکلوژن دیر آر mainly 2 or 3 reasons کہ ہمارے پاس ابھی ڈپ کیوں آ گیا all of a sudden. اکھ چھُ امرناتھ یاترا دوران چھ یس ریسٹرکشن چھنا روزان لیجر ٹورسٹ کے لیے. تو اگر پہلگام کنس آس گھن تمس 2 بجے برونٹ یون واپس. ہماری گورنمنٹ سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتے آئے ہیں کہ امرناتھ یاترا کے ٹائم پہ دیر شوڈ بی سم لینینسی ان ریسٹرکشنز فار دا لیجر ٹورسٹ. لیکن سب سے بڑا جو ہے
اس کے بعد جو مین ریزن ہے اس کے بعد الیکشنز تھے یہاں پہ. دیر ویئر پیپل ہو ویئر اسکیپٹیکل کہ کشمیر جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو وہ ایک ریزن ہے. آلدو آپ سب کو پتا ہے کہ الیکشنز بہت اچھے سے کنکلوڈ ہو گئے یہاں پہ وداؤٹ اینی اور کشمیر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹورسٹ کے حوالے سے 0% ایبسلیوٹلی. نیشنل کرائم بیورو جو ہے دے ہیو بین ملیٹنسی کے دور میں بھی یہاں پہ 0% کرائم ریٹ ریکارڈ ہو چکا ہے اگینسٹ دی ٹورسٹس. لیکن میں آپ کی جو بات ہے اس کا مین امپورٹنٹ ریزن آپ کو بتاتا ہوں. اس کا امپورٹنٹ ریزن ہے دا ڈپ ان فٹ فال از جسٹ بیکاز کہ وی آر ان اوور پرائسڈ ڈیسٹینیشن. رائٹ. اب یہاں پر ہمیں آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ابھی کئی اور ایشوز تھے جن پر ہمیں بات کرنی تھی. لیکن یار زندہ صحبت باقی. آپ کو دوبارہ کبھی دعوت دیں گے. آج کی اس ٹھنڈ بھری صبح میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ جڑے رہے گڈ مارننگ دن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگ اور خواتین کا احترام اور اکرام دیو میت وصافت اجازت بیتو خدای سوال.